اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور اس مہینہ کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں وہ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ اور اس سے بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت یا پھر اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس چیز کا احساس دلانے کے لیے میں آپ کو صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی ایک ساتھ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرب اسلام ہوئے۔ ان میں سے ایک انسان بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ وہ انسان کچھ دنوں کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا جو اس کا ساتھی تھا، جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے جو دوسرا تھا وہ صرف فرائض کو پورا کرتا تھا، صرف فرائض کا اہتمام کرتا تھا، بہت زیادہ نفلی روزے، نفلی عبادتیں وغیرہ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ انسان 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ پہلا والا جو شہید ہوا وہ پہلے انتقال کر گیا، 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو انسان بعد میں انتقال ہوا ہے، جو زائدہ نفلی عبادت کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، وہ انسان جنت میں شہید سے پہلے ہی جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے لوگوں کو اپنا یہ خواب بیان کیا کہ دیکھو فلاں 2 آدمی یاد ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک ساتھ اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے ایک شہید ہوا تھا، دوسرا یہ طبعی موت مرا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ جو انسان 1 سال بعد میں مرا ہے وہ انسان جنت میں شہید سے پہلے ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اس میں تعجب کرنے والی کون سی بات ہے کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ کیا وہ انسان 1 سال تک اس کے بعد زندہ نہیں تھا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، تو اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا تھا اور اس کے اندر روزے بھی رکھے تھے۔ جی ہاں، سن لیجئے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں تعجب کرنے والی کیا بات ہے، وہ 1 سال پہلے مرا تھا، شہید 1 سال پہلے مرا تھا، یہ انسان 1 سال بعد تک زندہ تھا، رمضان کا مہینہ اسے عطا ہوا تھا اور پھر اس نے اس کے اندر روزے بھی رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جنت کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ آپ نے حدیث کی روشنی میں کیا سنا کہ وہ انسان جو بعد میں مرتا ہے وہ رمضان پانے کی وجہ سے جنت کے اندر شہید سے پہلے چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ رمضان کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے،
اور اس کے اندر اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کو قیام اللیل اور تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی لیے تو دیتا ہے، ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکے اور جنت کے اندر ان سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ جو ہم اور آپ رمضان کا نام سنتے ہیں، یہ رمضان کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا اصلی معنی لغت کے اندر ہوتا ہے جلنا اور جلانا، اور یہ جو رمضان ہے یہ 3 لفظ سے بنا ہے۔ دیکھیے، را میم زاد، رمضا۔ رمضا کسے کہتی ہیں؟ رمضا کہتی ہیں کہ دھوپ کی شدت سے، دھوپ کی گرمی کی شدت سے زمین اور پتھر اور ریت یہ گرم ہو جائے تو اسے رمضان کہتے ہیں، اس کے لیے رمضان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ صلاۃ الاوابین نماز کا جو وقت ہے، یعنی چاشت کی نماز کا جو وقت ہے، یہ اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں دھوپ کی گرمی کی وجہ سے جلنے لگے۔ یہاں پر بھی ترمزوں کا لفظ ہے، اسی سے رمضان بنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلنا، دھوپ کی شدت سے زمین کا جلنا۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے، مومنوں کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ رمضان عربی کے اندر اس موسم گرما کی اس آخری بارش کو کہتے ہیں۔ غور سے سنیے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ رمضان کتنا اہم ہے۔ رمضان موسم گرما کی اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم گرما کے آخر میں آ جائے اور دھوپ کی شدت کو، گرمی کی شدت کو کم کر دے۔ جو بہت زیادہ گرمی تھی، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں جب بارش ہوتی ہے تو گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس رمضان کے ذریعے اللہ رب العالمین مومنوں کے جسموں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے بارش ہونے سے زمین کی گندگیاں صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آنے سے اللہ رب العالمین ایمان والوں کے دلوں سے گندگیوں کو دور کر دیتا ہے، نجاستوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت نہیں تو اور کیا میرے دوستو؟ اور اسی رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ گویا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے بلا وجہ میں، ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ روزہ رکھیں گے ایسے ہی لوگ مومن ہیں۔ اللہ کی بات کو تو ایمان والے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے، الصیام یعنی 1-2 روزہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان بھائی پہلا روزہ رکھ لیتے، اس کے بعد 15ویں کا روزہ رکھ لیتے، اس کے بعد 27ویں کا روزہ رکھ لیتے، اور یہ سمجھتے کہ بس ہو گیا۔ نہیں، 1 2 3 4 5 روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ جو 30 روزے ہو یا پھر 29 روزے ہو، پورے مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیا گیا، تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ سہولتیں عطا کی ہیں، بہت ہی زیادہ۔ جانتے ہیں
جب رمضان کا مہینہ فرض ہوا تھا، جب رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان کا روزہ کیسا فرض تھا معلوم ہے؟ انسان افطاری کے وقت میں کھایا اور اگر سو گیا تو ختم، اس کے اوپر رات میں بیوی سے ملنا، کچھ کھانا پینا اگلے شام تک حرام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ تم رات بھر کھا پی سکتے ہو صبح صادق ہونے سے پہلے تک۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے، دیکھ لیجیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں بھی عطا کی ہیں اور نمونہ بھی بتلا دیا ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ آج کے دور میں اس گرمی کی شدت کو دیکھ کر کے، اس دھوپ کی گرمی کی شدت کو محسوس کر کے، اگر کوئی نوجوان، کوئی مسلمان، ہٹا کٹا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، بہانے بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بتلا دیا ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا، اور عرب کے لوگوں نے جب روزہ رکھ لیا تو دنیا کا کوئی بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ وہاں کی گرمی بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ شدت والی گرمی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ دھوپ وہاں پر ہوتی ہے میرے دوستو۔ جب ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ہم سے پہلے والے یہود اور نصارہ نے روزہ رکھا، تو ہم مسلمان کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو، جانتی ہیں، یہ جو حکم دیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ہمت اور جوش دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 10-12 گھنٹے بھوک اور پیاس کو دیکھ کر کے اور سن کر کے ڈھیلے پڑ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ روزے کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں فرض کیا ہے۔ اب جو انسان رمضان کا مہینہ پالے گا، اس کے اوپر اگر وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ بالکل فرض عین ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نماز فرض ہے، روزہ بھی ویسے ہی فرض ہے۔ اور اگر کوئی انسان نہیں رکھتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ابھی آگے چل کر کے بتلائیں گے۔ آئیے روزے کے بارے میں کچھ فضیلتیں سنتے ہیں۔ روزے کے بارے میں ہم اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے جو سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک اعمال، ابن آدم کے ہر نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 سے 700 گنا تک دے گا۔ 10 سے 700 گنا تک ہر نیک اعمال کا بدلہ دے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے روزہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کئی طرح کی عبادتیں فرض کی ہیں، کئی عبادتیں ہیں۔ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، حج بھی ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، ہر عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف تمام عبادتوں کے اندر روزہ ہی کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ ہی کو صرف اپنے لیے کیوں خاص کیا ہے، جبکہ نماز بھی اللہ کی محبوب عبادت ہے اور بھی دیگر اللہ رب العالمین کی محبوب عبادتیں ہیں جو پسندیدہ ہے، لیکن روزے ہی کو اللہ رب العالمین نے کیوں خاص کیا؟ اس سوال کا جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر بڑے ہی بہترین انداز میں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 اسباب کی بنا پر، 2 وجوہات کی بنا پر، 2 وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ سن لیجئے۔ نمبر 1 کہا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو نفسانی خواہشات اور نفسانی لذتوں سے روکنے والی عبادت ہے، اور روزہ کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو انسان کو نفسانی خواہشات سے روک سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ دوسری وجہ
کہتے ہیں کہ روزے کو اللہ رب العالمین نے جو اپنے لیے خاص کیا ہے وہ اس لیے خاص کیا ہے کہ روزہ ایک راز ہے. جی ہاں سن لیجیے, روزہ ایک راز ہے, اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک سیکریٹ عمل ہے, ایک سیکریٹ عبادت ہے, وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا, کسی کو احساس تک نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور روزے کے اجر و ثواب کو چھپا کر کے رکھ دیا. اب آپ کہیں گے یہ راز کیا ہے, یہ سیکریٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے میرے دوستو, روزے کے اندر کتنا سیکریٹ ہے اور کتنا راز ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک انسان روزہ رہتا ہے, بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. آج کل گرمی کیسی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں, انسان کا حلق سوکھتا رہتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کا کتنا ڈر اور خوف رکھتا ہے. مسلمانوں ذرا سن لیجئے, مسلمانوں ذرا روزے سے سیکھ لیجئے کہ اللہ کا ڈر و خوف کیا ہوتا ہے. اتنی سخت گرمی اور دھوپ ہے, شدت سے پیاس بھی لگ رہی ہے. ابھی ہم اور آپ مسجد کے اندر وضو بناتے ہیں, ٹھنڈا پانی ہمارے منہ کے اندر ہوتا ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں, 1 سے 2 بار 3 بار ہم کلی کرتے ہیں. لیکن کسی معمولی سے معمولی مسلمان جو گیا گزرا مسلمان ہے, اس کا بھی یہ مجال نہیں, اس کی بھی یہ طاقت نہیں کہ ایک قطرہ بھی نگل لے. کتنا اللہ کا ڈر خوف ہے. یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے لیے چھپا لیا, اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. کوئی مسلمان لیتا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں نگلتا ہے. جبکہ اگر کوئی انسان نگل لے وضو کرتے کرتے تو بازے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا. انسان کئی مرتبہ تنہائی میں ہوتا ہے, تنہائی میں بھی انسان پانی پی سکتا ہے, کچھ کھا سکتا ہے, لیکن کوئی بھی مسلمان روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرتا ہے. تو یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے. اللہ اکبر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس لیے کہ ایک بندہ میرے لیے کھانے پینے اور شہوتوں کو پورا کرنے سے باز آ جاتا, نہیں کھاتا ہے, نہیں پیتا ہے. میرے دوستو, رمضان کا روزہ یہ جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے. جی ہاں, جہنم سے بچنے کا ایک آڑ ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کہتے ہیں کہ ایسا لباس جو پہلے زمانے میں یا آج بھی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے حملہ سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آج کل بلٹ پروف ہوتی ہے, بلٹ پروف جیکٹ, بلٹ پروف گاڑیاں. پہلے زمانے میں ڈھال ہوتے تھے جسے تلوار کے وار کو روکا جاتا تھا, ایسا ہاتھ کر کے ایک بنا ہوتا تھا گول گول, اسے ڈھال کہتے ہیں. اس سے بچا جاتا تھا دشمنوں کے حملہ سے, دشمنوں کے وار سے. تو یہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, کہ روزہ یہ ڈھال ہے, جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا جب تم میں سے کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ, تو اے لوگو تم میں سے جو انسان بھی روزہ کی حالت میں ہو تو وہ انسان بیہودہ بات نہ کرے. جی ہاں سن لیجئے, بیہودہ بات نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے. اور یرفس کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو جنسی خواہشات پر مشتمل ہو. گانے نہ سنے. بہت سارے نوجوان روزہ رکھ لیتے ہیں, گانے سنتے رہتے ہیں, وہ بھی تو جنسی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ آگے سن لیجئے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو اور اسے کوئی انسان گالی دے یا پھر اسے لڑائی پر آمادہ کرے تو وہ انسان کہہ دے کہ بھائی دیکھو انی امرؤ صائم, کہ میں روزے دار ہوں, میں روزہ کی حالت میں ہوں. روزہ کی حالت میں گالی نہیں دینا, روزہ کی حالت میں فحش باتیں بھی زبان سے نہیں نکالنا, روزے کی حالت میں بری باتیں بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے, نہ ہی سوچنا ہے. آج جانتے ہیں ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روزہ بس بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے, جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. سن لیجئے, اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ روزہ اس چیز کا نام نہیں, یہ حدیث ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے باز آ جائے,
کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان لغو اور بیہودہ اور فحش باتوں سے رک جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم رکتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ روزہ جس طرح سے ہمارا بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، سن لیجیے یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ سب سے بڑا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابھی 27 دن باقی ہیں، 20 پر 7 دن تک آپ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس من صیام الا السمع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، جو اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں رکھتے، جو اپنے کان پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ آج اگر ہم بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا زبان بھی روزے سے ہو، ہمارے کانے بھی روزے سے ہو، ہمارا دل بھی روزے سے ہو، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو، تبھی ہم کو اور آپ کو روزہ کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ اس کی ایک مثال سمجھیے، آپ نے انڈا دیکھا ہوگا، دکان کے پاس سے آپ انڈا لے جاتے ہیں، اوپر سے انڈا کتنا اچھا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، خوش بھی ہوتے ہیں کہ انڈا کہیں سے بھی پھوٹا ہوا نہیں ہے، ایک دم سفید سفید ہوتا ہے۔ انڈا لے جاتے ہیں، ظاہر میں کتنا اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ گھر میں لے جا کر کے انڈا پھوڑتے ہیں، انڈا گھور نکل آتا ہے، انڈے کی جو زردی ہے وہ خراب ہوئی رہتی ہے اور اس سے غلیظ باس آتی رہتی ہے۔ ظاہر میں انڈا تو اچھا تھا، ظاہر میں تو انڈا اچھا تھا لیکن باطن میں انڈا خراب تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے روزے کی حالت بھی یہی ہوگی کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم جھوٹ سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کو ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم اور آپ جس شدت کے ساتھ، جس شوق اور جس جذبے کے ساتھ اس گرمی کے وقت میں، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، رکھنی بھی چاہیے۔ جو نہیں رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن جتنا ہم شوق سے رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے کام نہ لیں، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، روزے کی حالت میں اپنے دوست و احباب کو مذاقی میں صحیح گالی سے بات نہ کریں، روزے کی حالت میں نہ ہی جھوٹ بولے اور نہ ہی جھوٹ سنے، روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں کے قریب نہ جائے، روزے کی حالت میں فحش باتوں کو اپنی زبان سے نہ نکالے نہ ہی سنے۔ اس کے اندر گانے بھی شامل ہیں، اس کے اندر میوزک بھی شامل ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں روزے کی حالت میں مسلمانوں کے نام پر ارطغرل غازی دیکھتے رہتے ہیں، کہتے بھائی دیکھ سکتے، اس کے اندر کیا گناہ نہیں ہے؟ اس کے اندر میوزک نہیں ہے؟ نوجوانوں، کیا اس کے اندر ہیروئنیں نہیں ہیں جو خوبصورت بن کر کے بے پردہ اور بے حیا کی طرح نظر آتی ہے اسکرین کے اوپر؟ مسلمان یہ روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ جو بھی بیہودہ باتیں ہیں ان تمام باتوں سے باز آ جائے، ورنہ روزہ رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس انڈے کی مثال کو ہم اور آپ یاد رکھ لیں میرے دوستوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ روزے کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں جب ایک انسان روزے کی حالت میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ سب سے اہم بات ہے، سن لیجئے۔ حالات کا بھی ذرا آپ دھیان رکھیں، جیسا موسم چل رہا ہے، ہر طرف موت ہی موت، ہر طرف پریشانیاں پریشانیاں، ہر طرف آفتیں اور مصیبتیں، ہر آئے دن کچھ نہ کچھ خبر کہ اتنی بیماریاں بڑھ گئی، اتنی بیماریاں بڑھ گئی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ جی ہاں، رمضان اور دعا ان دونوں کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے، بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے قرآن مجید سورہ بقرہ آپ اٹھا لیجئے،
سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 183 184 اور 185 ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل بیان فرمائے، اور اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ پھر 187 کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل بیان فرمائے، اوپر بھی روزے کے احکام و مسائل، نیچے بھی روزے کے احکام و مسائل، بیچ میں ایک دعا کی آیت۔ وہ کیا آیت؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے۔ جی ہاں، اللہ پیغام دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر ایسا کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ گویا کہ جو انسان اللہ کی بات مانے گا ہدایت پر رہے گا، اور جو انسان اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ انسان ہدایت پر نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے کہ روزے کے بیچ میں دعا کی آیت لانے کا مقصد کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دعا کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رات اور دن کے حصے میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر آج کل ہم کو اور آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ دعا کی زیادہ ضرورت ہے۔ دعا کیجئے، دعا سے باز مت آ جائیے، یہ مت سوچئے کہ ہم دعا کریں گے اللہ ہمارے قبول کر لینا۔ آج کل ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگا، اے اللہ تو مجھے دے دے۔ آج تیسرا رمضان ہے، تیسرے رمضان کو ہم نے مانگا، چوتھے رمضان کو ہمارے سامنے میں رہنا چاہیے۔ بھائی کیا اللہ سے ہم نے کوئی گارنٹی لے لی ہے کہ اے اللہ جیسا ہم کہیں گے ویسا تو قبول کرنا؟ نہیں۔ دعا کیجئے رمضان کے مہینے میں، ہر وقت دعا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، آپ کو جو بھی دعا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ اٹھا کر کے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، نماز کے اندر، نفل نماز کے اندر، سجدوں کے اندر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس بیماری سے بچنے کی دعا کریں۔ اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے، آپ جو کچھ ہی مانگنا ہے تو کیا ہوگا؟ 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور مل جائے گا۔ سن لیجئے، آئندہ سے اپنے دلوں سے یہ وہم و گمان نکال دیجئے کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کیا، کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان تمام باتوں کو نکال دیجئے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 3 میں سے کوئی ایک چیز اسے عطا کر دیتا ہے، یا تو جلدی یا پھر تاخیر سے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے آخرت کے اندر اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے۔ انسان جو بھی دعا کیا، اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی، لیکن یہ نہیں کہ اس کی دعا بیکار ہو گئی، نہیں، جنت کے اندر، آخرت کے اندر اللہ نے اس کے لیے توشہ بنا دیا۔ دنیا کی جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں بہت حقیر چیز ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے خیر و ابقا، دنیا سے لاکھ گنا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دیا، ہم اور آپ ناراض ہو جاتے، دل دکھا لیتے۔ دنیا کی اولاد یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ہم نے مانگا، ہمیشہ مانگتے رہے، بڑھاپے تک مانگتے رہے اولاد، اللہ نے نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر ہمارے لیے توشہ بنا دیا، اور جو آخرت کے اندر ہوگی وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ اور دنیا کی جو چیزیں اگر ہمیں عطا کر دی جاتی تو وہ فنا ہو جاتی، آخرت کی چیز کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تو 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ مل جائے گا، سن لیجئے، یا تو اللہ قبول کر لے گا، وہ چیز عطا کر دے گا، یا پھر آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ اور تیسری چیز جس کو آج کل ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، سن لیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز
دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر آنے والی اترنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم دعا مانگیں گے تو ہمارے اوپر جو بھی آفتیں مصیبتیں بلائیں ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے اللہ رب العالمین دعا کرنے کی وجہ سے ہٹا دیتا۔ تو لہٰذا رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ہم اور آپ دعا مانگا کریں، جو بھی آرزو اور جو بھی خواہش ہے اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں مانگیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم روزے داروں کی دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب آئیے آخر میں ہم ایسے لوگوں کا انجام بھی ذرا بتلا دیتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ روزہ کو جان بوجھ کر کے نہیں رکھتے ہیں، روزہ کا انکار ہی کر دے، ایسے لوگ تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے روزے کا انکار کر دیا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے ان کا کتنا خطرناک انجام ہوگا، صرف ایک مثال آپ سن لیجئے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ایک دن کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، یعنی کہ دو فرشتے آئے، دو آدمی آئے، میرے بازوں کو پکڑا اور کہا کہ آپ چلیے، اور مجھے لے گئے۔ ایک بہت ہی زیادہ بلند پہاڑ تھا، اس چوٹی کے اوپر بولے چڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں نے مجھے اس چوٹی کے اوپر چڑھنے کے لیے آسانی مہیا کی۔ میں جب اوپر گیا تو بہت ہی زیادہ چیخ و پکار کی آواز سنی، بہت ہی زیادہ چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا ان دونوں آدمیوں سے کہ یہ چیخ و پکار کی آواز، یہ چیخ و پکار کی آواز کن کی ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ جہنمیوں کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر میں اور آگے بڑھا اور اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکا دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، سر نیچے ہے اور پاؤں اوپر ہے، ان کے جبڑے یہ کلے چیر دیے گئے، ان سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ سبحان اللہ، اے فرشتوں کی جماعت یہ کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ اتنا خطرناک سلوک کیا جا رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ روزہ تو رہتے تھے وقت سے پہلے۔ جی ہاں، وقت کا خیال رکھیے، یہ نہیں کہ یہ مسجد میں آسان ہوئی وہ مسجد میں آسان ہوئی سب چلاٹے مارنا شروع کر دیتے، ارے بھائی یہاں آسان ہو گئی وہاں آسان ہو گئی۔ ارے جو وقت متعین ہے آپ اس کا اہتمام کیجئے، جو وقت آپ کو معلوم ہے آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ جو انسان روزہ تھا لیکن 1 منٹ پہلے اگر کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے ساتھ اتنا خطرناک اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے کھا لینے والوں کا یہ انجام ہے۔ تو جو انسان رمضان کے مہینے میں دن سارا کھاتا پیتا رہے، رمضان کے مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ کتنا خطرناک سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے، کتنا خطرناک سلوک کیا جائے گا، ہم اور آپ سوچ لیجئے۔ لہٰذا روزے کو رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ فرض نہیں کیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہم مسلمان نہیں رکھ سکتے تو یقین مانیے کہ اللہ ہمارے اوپر نہیں فرض کرتا تھا۔ ہم رکھ سکتے ہیں، ہمارے اوپر طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو اگرچہ گرمی زیادہ ہے، دھوپ کی شدت زیادہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ روزہ رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اسے ایسے ہی گنوا دیں گے، نہ ہی نیکیاں کریں گے، نہ ہی روزے کا رکھیں گے، نہ ہی نیک اعمال بجائے لائیں گے، ایسے لوگ ہلاک برباد ہو کر کے جہنم کے اندر جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔